بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حاتم عرب کے ایک مشہور قبیلے کا سردار تھا، اسی وجہ سے اس کو حاتم تائی کہتے ہیں۔ یہ اپنی نیکی، سخاوت اور خدا ترسی کی وجہ سے تمام دنیا میں مشہور ہے۔ حاتم کے وقت میں ایک بادشاہ عرب کا نام جس کا نوفل تھا، اس کو حاتم کے ساتھ بسبب نام آوری کے دشمنی کمال ہوئی۔ بہت سے لشکر فوج جمع کر کے لڑائی کی خاطر چڑھایا۔ حاتم تو خدا ترس اور نیک مرد تھا، یہ سمجھا کہ اگر میں بھی جنگ کی تیاری کروں تو خدا کے بندے مارے جائیں گے اور بڑی خونریزی ہوگی، اس کا عذاب میرے نام لکھا جائے گا۔ یہ بات سوچ کر تنے تنہا اپنی جان لے کر ایک پہاڑ کی کھوہ میں جا چھپا۔ جب حاتم کے غائب ہونے کی خبر نوفل کو معلوم ہوئی، سب گھر بار اور اسباب حاتم کا ترک کیا اور منادی کرا دی کہ جو کوئی حاتم کو ڈھونڈ ڈھان کر پکڑ لاوے 500 اشرفی بادشاہ کی سرکار سے انعام پاوے۔ یہ سن کر سب کو لالچ آیا اور جستجو حاتم کی کرنے لگے۔ ایک روز ایک بوڑھا اور اس کی بڑھیا 2-3 بچے چھوٹے چھوٹے ساتھ لیے ہوئے لکڑیاں توڑنے کے واسطے اس غار کے پاس جہاں حاتم پوشیدہ تھا پہنچے اور لکڑیاں اس جنگل کی چننے لگے۔ بڑھیا بولی کہ ہمارے دن کچھ بھلے آتے تو حاتم کو کہیں پاتے اور اس کو پکڑ کر نوفل کے پاس لے جاتے تو وہ 500 اشرفیاں دیتا اور ہم آرام سے کھاتے۔ بوڑھے نے کہا، کیا ٹر 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 کرتی ہے؟ اس دکھ دھندے میں ہمارے تالے میں یہی لکھا ہے کہ روز لکڑیاں توڑیں اور سر پر دھرے بازار میں بیٹے، تب نون روٹی میسر آوے، یا ایک روز جنگل سے بھاگ لے جاوے۔ لے اپنا کام کر، ہمارے ہاتھ حاتم کاہے کو آئے؟ عورت نے ٹھنڈی سانس بھری اور چپ کی ہو رہی۔ دونوں کی باتیں حاتم نے سنی، مردمی اور مروت سے بعید جانا کہ اپنے تئیں چھپائے اور دونوں بیچاروں کو مطلب تک نہ پہنچائے۔ سچ ہے، اگر آدمی میں رحم نہیں تو وہ انسان نہیں، اور جس کے جی میں درد نہیں وہ قصائی ہے۔ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بیاں۔ غرض حاتم کی جواں مردی نے نہ قبول کیا کہ اپنے کانوں سے سن کر چپکا ہو رہے، فوراً ہی باہر نکل آیا اور کہنے لگا، اے عزیز حاتم، میں ہی ہوں، میرے تئیں نوفل کے پاس لے چلو، وہ مجھے دیکھے۔ اس بوڑھے سے کہا، اور جو کچھ روپے دینے کا وعدہ کیا ہے وہ تجھے دے گا۔ سچ ہے کہ اس صورت میں بھلائی اور بہبودی میری البتہ ہے، لیکن وہ کیا جانے تجھ سے کیا سلوک کرے۔ پیرے مرد نے کہا کہ اگر مار ڈالے تو میں کیا کروں؟ یہ مجھ سے ہرگز نہ ہو سکے گا، تجھ کو اپنی طمع کی خاطر دشمن کے حوالے کر دوں، وہ مال کے دن کھاؤں گا اور کب تک جیوں گا؟ آخر مر جاؤں گا تب خدا کو کیا جواب دوں گا؟ حاتم نے بہتری منت کی کہ مجھے لے چل، میں اپنی خوشی سے کہتا ہوں اور ہمیشہ اسی آرزو میں رہتا ہوں کہ میری جان و مال کسی کے کام آوے تو بہتر ہے۔ لیکن وہ بوڑھا کسی طرح راضی نہ ہوا کہ حاتم کو لے جائے اور انعام پاوے۔ آخر لاچار ہو کر حاتم نے کہا کہ اگر تو مجھے یوں نہیں لے جاتا تو میں آپ بادشاہ کے پاس جا کر کہتا ہوں کہ اس بوڑھے نے مجھے جنگل میں پہاڑ کی کھو میں چھپا رکھا تھا۔ وہ بوڑھا ہنسا اور بولا، بھلائی کے بدلے برائی ملے تو یا نصیب۔ اس رد و بدل کے سوال و جواب میں آدمی اور بھی آ پہنچے، بھیڑ لگ گئی۔ انہوں نے معلوم کیا کہ حاتم یہی ہے، ترنت پکڑا اور حاتم کو لے چلے۔ وہ بوڑھا بھی افسوس کرتا ہوا پیچھے پیچھے ساتھ ہو لیا۔ جب نوفل کے روبرو لے گئے تو اس نے پوچھا کہ اس کو کون پکڑ کے لایا؟ ایسا کام ہمارے سوا کون کر سکتا ہے؟ یہ فتح ہمارے نام ہے۔ ایک بدذات سنگ دل بولا کہ ہم نے عرش پہ جھنڈا گاڑا ہے، کئی روز سے دھوپ دوڑ جنگل کر کے اس کو سخت پکڑ کے لائے ہیں، میری محنت پہ نظر کیجیے اور جو قرار ہے سو دے دیجیے۔ ایک اور ڈینگ مارنے والا شخص آ گیا اور کہنے لگا، یہ کام مجھ سے ہوا۔ اس طرح اشرفیوں کے لالچ میں ہر کوئی کہتا کہ یہ کام مجھ سے ہوا۔ وہ بوڑھا چپ کا ایک کونے میں کھڑا سب کی شیخیاں سن رہا تھا اور حاتم کی خاطر کھڑا روتا تھا۔ جب اپنی اپنی دلاوری اور مردانگی سب کہہ چکے، تب حاتم نے بادشاہ سے کہا، اگر سچ پوچھو تو یہ ہے کہ وہ بوڑھا جو الگ سب سے کھڑا ہے مجھ کو لایا ہے۔ اگر قیافہ پہچاننا جانتے ہو تو دریافت کرو، اور پکڑنے کی خاطر جو قبول کیا ہے پورا کرو کہ ساری ڈھیل میں زبان حلال ہے۔ مرد کو چاہیے کہ جو کہے سو کرے، نہیں تو جیب حیوان کو خدا نے بھی دی ہے، پھر حیوان اور انسان میں کیا تفاوت ہے؟ سچ کہہ کہ اصل کیا ہے، حاتم کو کون پکڑ لایا؟ نوفل نے اس بوڑھے لکڑہارے کو پاس بلا کر پوچھا کہ حاتم، میری خاطر آپ سے چلا اپنی جان کا بھی خطرہ؟ اس بیچارے نے سر سے پاؤں تک جو گزرا تھا راست کہہ سنایا۔ نوفل نے یہ ہمت کی حاتم سن کر موتجب ہوا اور کہا کہ اپنی جان کا بھی خطرہ؟ بل بے تیری سخاوت، اپنی جان کا بھی خطرہ نہ کیا،
जितने झूठे दावे हातिम के पकड़ने का करते थे, हुक्म किया कि इनकी टिंडियां कसकर 500 अशरफी के बदले 500 जूतियां इनके सर पे लगाओ कि इनका भेजा निकल पड़े। वहीं तड़ तड़ पिजारे पड़ने लगी कि एक दम में सर उनके गंजे हो गए। सच है, झूठ बोलना ऐसा गुनाह है कि कोई गुनाह उसको नहीं पहुंचता। खुदा सबको इस बला से महफूज रखे और झूठ बोलने का चस्का न दे। बहुत आदमी झूठ मूठ बेके जाते हैं, लेकिन आजमाइश के वक्त सजा पाते हैं। गर्ज इन सबको मवाफिक उनके इनाम देकर नौफल ने अपने दिल में ख्याल किया कि हातिम जैसे शख्स एक आलिम को उससे फौज पहुंचता है। गर्ज इन सबको मवाफिक उनके इनाम देकर नौफल ने अपने दिल में ख्याल किया कि हातिम जैसे शख्स एक आलम को उससे फैज पहुंचता है और मोहताजों की खातिर अपनी जान से दरेग नहीं करता और खुदा की राह में सर तापा हाजिर है। दुश्मनी रखनी और मुद्दई होना मर्दानियत और जवामर्दी से बईद है। वहीं हातिम का हाथ बड़ी दोस्ती तवाज़े तातीम करके पास बिठाया। क्यों ना हो, जब ऐसे हो तब ऐसे हो, और गर्म जोशी से पकड़ लिया और कहा, और हातिम का मल्क को इमलाक और मालो असबाब जो कुछ जब्त किया था वहीं छोड़ दिया। नए सिरे से सरदारी कबीले तय की उसे दी और उस बूढ़े को 500 अशरफियां अपने खजाने से दिलवा दी। वो दुआ देता चला गया। एक मौके पे जब उनसे पूछा गया कि सखावत में क्या कोई शख्स उनसे आगे बढ़ा है, तो हातिम ने जवाब दिया कि हाँ, कबीले तय का एक यतीम बच्चा मुझसे ज्यादा सखी निकला, जिसका किस्सा कुछ यूं है कि दौरान सफर में शब बसरी के लिए उनके घर गया। उसके पास 10 बकरियां थी। उसने एक ज़िबाह की, उसका गोश्त तैयार किया और खाने के लिए मुझे पेश कर दिया। उसने खाने के लिए मुझे जो चीजें दी उनमें मगज भी था। मैंने उसे खाया। मैंने कहा कि वाह सुभान अल्लाह, क्या खूब जायका है। यतीम बच्चा फौरन निकल गया और उसने तमाम बकरियां मेरी लाइलमी में एक एक करके ज़िबाह कर डाली और सबके मगज मुझे पेश किए। जब मैं कूच करने लगा तो देखा कि गिर के इर्द गिर्द हर तरफ खून ही खून बिखरा पड़ा है। मैंने उससे कहा कि तमाम बकरियां क्यों ज़िबाह की? उसने कहा, वाह सुभान अल्लाह, आपको मेरी कोई चीज अच्छी लगे और मैं उस पर बुखल करूं, यह अल्पों के लिए बदतरीन गाली है। इसके बदले में तो फिर आपने उसके लिए क्या किया? उनसे कहा कि 300 सुर्ख ऊंटनियां और 500 बकरियां मैंने उसे लुटा दी और कहा कि सब कुछ लुटाकर उसने सखावत की, जबकि मैंने तो अपने बहुत से माल में से थोड़ा सा खर्च करके सखावत की। हातिम ताई के घर कोई भी मेहमान आ जाता, वो उसकी इज्जत और तकरीम में कोई कसर न उठा रखते थे, बल्कि वो खुद मेहमानों की तलाश में लगे रहते और आग रोशन करके उनको आवाजें दिया करते, बल्कि अपने गुलाम को खुशखबरी देते कि अगर इस आग की वजह से कोई मेहमान हमारे घर आ गया तो तुम आजाद हो जाओगे। कैसर रोम को जब हातिम ताई की सखावत की खबरें पहुंची तो उसने अपने मसाहिबों से पूछा कि हातिम को कौन सी चीज सबसे ज्यादा महबूब है। लोगों ने बताया कि वो अपने घोड़े से बहुत ज्यादा प्यार करता है। कैसर रोम ने अपने नुमाइंदे से कहा, उससे वो घोड़ा मेरे लिए मांग लाओ। जब कैसर रोम का नुमाइंदा हातिम के पास पहुंचा तो हातिम ताई इत्तेफाक से हातिम के पास खाने के लिए अपने जाती घोड़े के अलावा और कोई चीज मौजूद न थी। उसने अपना वही घोड़ा ज़िबाह करके उसकी दावत कर दी। जब खाना खा चुके तो कैसर रोम के नुमाइंदे ने हातिम ताई से उसके घोड़े के मुतालिक दरियाफ्त किया। हातिम ने बताया कि ये उसी घोड़े का गोश्त ही तो था। इस पर वो नुमाइंदा बेख्तियार पुकार उठा, अल्लाह की कसम, मैंने हातिम ताई को जितना सुना था उससे कुछ ज्यादा ही पाया। जबकि हातिम ताई का जमाना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने से पहले का है, तब घोड़े का गोश्त हलाल था। अपनी सखावत के लिए ज़रबुल मिसल हातिम ताई की वफात के बाद उनके कबीले की सल्तनत की जिम्मेदारी उनके बेटे अदी को सौंप दी गई और पूरे कबीले ने अपनी आमदनी का 1/4 हिस्सा उनके लिए मखसूस कर दिया और उनके हुक्मरान बनने पर खुशी का इजहार किया। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलानिया तौर पर इस्लाम की दावत पेश की और अरब जौक दर जौक हरका बगोश इस्लाम होने लगे तो ये सूरत हाल देखकर अदी ने खतरा महसूस किया कि अगर आम लोग इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत से मुतासिर होते रहे तो बिलाखिर हमारी सल्तनत भी जाती रहेगी। इसीलिए उन्होंने इस्लाम की इशाअत रोकने के लिए हर हरबा इस्तेमाल किया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बुग़्ज़ व इनाद की इंतहा कर दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अदावत का ये सिलसिला 20 साल जारी रहा। बाद में अदी बिन हातिम इस्लाम कबूल करके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक पे मुसलमान हुए और जो 9 हिजरी का जमाना बताया जाता है। इब्तिदा में वो ईसाई थे, जबकि इस्लाम को ईसाइयत का रकीब समझते थे। जबकि सरदार होने की वजह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इक़्तिदार उनकी आंखों में खटकता था। इनकी साजिश से यमन के कबीले तय ने बगावत की।
حضرت علی رضی اللہ عنہ ان دنوں یمن کے گورنر تھے۔ انہوں نے بغاوت کو ختم کیا اور بغاوت کے لیڈروں کو گرفتار کر کے مدینہ بھیج دیا۔ ان میں عدی کی بہن صفانہ بنت حاتم بھی تھی۔ وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہوئی تو انہوں نے کہا کہ میں سخی حاتم تائی کی بیٹی ہوں۔ میرا باپ بھوکوں کا پیٹ بھرتا تھا اور غریبوں پر رحم کرتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرے باپ میں مسلمانوں کی سی خوبیاں تھی۔ عدی کی بہن نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر عرض کیا کہ میری آپ سے ایک درخواست ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو قبول فرما کر مجھ کو شکریہ کا موقع دیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عدی کی بہن نے کہا کہ میرا محافظ یعنی بھائی بھاگ گیا ہے، آپ مجھ پر احسان فرمائے یعنی آزاد کر دے تو اللہ آپ پر احسان فرمائے گا۔ میرے والد بھی فوت ہو چکے ہیں، میرا بھائی آپ کی فوج سے خوفزدہ ہو کر شام کے علاقے میں بھاگ گیا ہے، آپ مجھ کو اجازت دیں کہ میں اس کو لے آؤں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے ایک امن نامہ لکھ دیجیے۔ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چپ چاپ چلے گئے اور کچھ جواب نہ دیا۔ دوسرے روز پھر وہاں سے آپ کا گزر ہوا تو اس نے وہی درخواست دہرائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم جلدی کیوں کرتی ہو؟ جب تمہارے علاقے سے کوئی آئے گا جس کو تم پر اعتماد ہو اس کے ساتھ چلی جانا۔ چنانچہ چند یوم بعد ان کے رشتہ داروں میں سے چند اشخاص آ گئے۔ عدی کی بہن کہتی ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میرے رشتہ داروں میں سے ایسے لوگ آ گئے ہیں جن پر مجھ کو اعتماد ہے۔ یہ سن کر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے میرے لیے کپڑے کے جوڑے بھیج دیے اور میرے لیے زاد راہ اور سواری مہیا فرمائی۔ میں اپنے قرابت داروں کے ساتھ بھائی کے پاس پہنچ گئی۔ عدی فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے بال بچوں میں بیٹھا ہوا تھا کہ دور سے مجھ کو چند سواریاں نظر آئیں۔ دیکھتا کیا ہوں کہ میری بہن ہے، ابھی سواری سے اتری بھی نہ تھی کہ مجھ کو برا بھلا کہنا شروع کیا کہ تو بڑا ظالم ہے، قاطع رحم ہے۔ اپنے بال بچوں کو اٹھا کر لے گیا اور بہن کو یہاں چھوڑ گیا۔ چونکہ باتیں سچ تھیں اور میرے پاس کوئی عذر بھی نہ تھا، میں بہت شرمندہ ہوا۔ میں نے کہا مجھ کو معاف کر دے۔ پھر میں نے اپنی بہن سے رسول اللہ کے متعلق استفسار کیا۔ انہوں نے کہا، میرا تو خیال ہے کہ تم جلدی ان کی خدمت میں حاضر ہو جاؤ۔ اگر وہ نبی ہیں تو تم کو جلدی سبقت کرنی چاہیے اور اگر وہ بادشاہ ہے تو تمہاری عزت میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، اور میں ان کے ساتھ سوار ہو کر مدینہ پہنچ کر مسجد نبوی میں داخل ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے۔ میں نے سلام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عدی بن حاتم تائی ہو، آپ مجھے اپنے ساتھ گھر لے چلے۔ راہ میں ایک بڑھیا نے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے باتیں شروع کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں کھڑے رہے جب تک بڑھیا کی داستان ختم نہ ہوئی۔ میں نے سوچا کہ بادشاہ اس طرح ضعیفہ بڑھیا عورتوں کے روکنے سے نہیں رکا کرتے۔ محمد بادشاہ نہیں، گھر میں داخل ہوئے۔ جس گدے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھا کرتے تھے میری طرف سے ہٹا دیا۔ گدا ایک ہی تھا۔ میں نے عرض کی، نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر بیٹھیے۔ فرمایا نہیں آپ بیٹھے۔ چنانچہ میں گدی پہ بیٹھ گیا اور رسول اللہ زمین پہ بیٹھ گئے۔ اب واضح رہے کہ مجھے یقین ہو گیا کہ بادشاہ آپ ہرگز نہیں۔ بیٹھتے ہی فرمایا کہ رکوسی، عدی تم رکوسی ہو، عیسائیوں کا ایک فرقہ تھا۔ جی ہاں، میں نے جواب دیا۔ پھر فرمایا تم اپنی قوم سے پیداوار اور مال غنیمت لیتے ہو۔ میں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تمہارے دین کے خلاف ہے۔ عدی نے کہا بے شک، اب میں نے دل میں سوچا کہ ہو نہ ہو یہ نبی ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عدی تم کو یہ امر مانے ہوا کہ مسلمان نہایت مفلس، فلاش اور غریب ہیں۔ عدی وہ وقت آنے والا ہے کہ مسلمانوں کے پاس اتنا مال آئے گا کہ کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں ملے گا۔ اے عدی تم کو شاید یہ چیز مانے ہے کہ مسلمانوں کے مقابلے میں بڑی بڑی زبردست سلطنتیں ہیں، دشمنوں کے پاس بے شمار فوجیں اور وہ ہر طرح کے ہتھیاروں سے مسلح ہیں۔ عدی وہ وقت آنے والا ہے کہ مسلمانوں کی سلطنت اتنی وسیع ہو جائے گی اور ایسا زبردست انتظام سے چلے گی اور خوفناک جنگلوں کوفہ سے کئی میل دور فاصلے پہ واقع ہوگا کہ ایک عورت تنے تنہا قادسیہ کو طے کرتے ہوئے مدینے میں داخل ہو جائے گی۔ عدی شاید تم کو یہ مانے ہے کہ سر دست مسلمانوں کی سلطنت بہت تھوڑی ہے۔ عدی خدا کی قسم ایک وقت آنے والا ہے کہ اسلامی فوجیں کسرا جیسی سلطنت کو پاش پاش کر ڈالیں گی۔ اللہ بہت بڑا ہے۔ عدی کہ ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ تم پڑھو اللہ اکبر۔ عرب میں اسلام سے پہلے جہاں ہر طرف برائیاں ہی برائیاں تھیں، وہاں کچھ اچھے لوگ بھی تھے، جن میں سے ایک حاتم بھی تھا۔ حاتم کے بارے میں بے شمار کہانیاں بیان کی گئی ہیں، جن میں سے اگر مبالغہ نکال بھی دیا جائے تو پھر بھی حقیقت یہی ہے کہ حاتم کی سخاوت ضرب المثل ہے۔ اسلام میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی سخاوت مثالی ہے۔ ان کے بارے میں بے شمار واقعات مشہور ہیں۔ یہ حقیقت ہے کہ حضرت عثمان غنی کے بال و زر اور عطیات و سخاوت کی وجہ سے
اسلام کے پھیلاؤ میں بڑی سہولت پیدا ہوئی۔ اسی کی نسبت سے اسے حاتم طائی کہلایا جاتا ہے۔ وہ یمن کا طے حاتم کا تعلق رکھنے والا ایک شخص تھا۔ اس کا نام یہ قبیلے سے تعلق تھا۔ یمن کا علاقہ عرب سے جڑا ہوا تھا۔ عرب پر ان دنوں نوفل بادشاہ کی حکومت تھی۔ وہ حاتم کی سخاوت اور علاقے میں مقبولیت سے بہت پریشان تھا۔ اس کی سخاوت سے محض یمن کے لوگ ہی فائدہ نہیں اٹھاتے، بلکہ اس تک پہنچ جانے والا ہر شخص اس کی سخاوت سے فائدہ اٹھا سکتا تھا۔ بہت سے لوگ تو محض اس کا امتحان لینے ہی اس کے پاس چلے جاتے، اور وہ ہمیشہ ہر امتحان میں کامیاب ہوا۔ ایک مرتبہ کسی کو معلوم ہوا کہ حاتم طائی کے ذاتی استعمال کا گھوڑا بہت قیمتی ہے، کیوں نہ وہ حاصل کیا جائے۔ چنانچہ ایک شخص اس کا امتحان لینے پہنچ گیا۔ حاتم اس روز شکار کرنے نکلا ہوا تھا۔ اتفاق سے اس روز اسے شکار بھی نہیں ملا۔ جب وہ واپس پہنچا اور اسے معلوم ہوا کہ کوئی مہمان اس کا انتظار کر رہا ہے، تو اس نے اپنے ملازمین سے کھانا تیار کرنے کا حکم دیا۔ سرکار، آج کھانے میں گوشت کا سالن نہیں بن سکے گا کیونکہ تازہ گوشت نہیں ہے، ایک ملازم نے کہا۔ حاتم کی غیرت اس بات کو گوارا نہیں کر سکتی تھی کہ اس کے دسترخوان پر مہمان کے لیے گوشت کا سالن بھی نہ ہو۔ اس نے کہا، آج ہمارا محبوب گھوڑا ہی ذبح کر کے پکا لیا جائے۔ یہ فیصلہ کرتے ہوئے اسے شدید دکھ بھی تھا، مگر اس کے سوا کوئی چارہ بھی تو نہ تھا۔ کھانا تیار ہوا۔ حاتم نے اپنے مہمان کی تواضع میں کوئی کسر نہ چھوڑی تھی۔ مہمان بھی بہت خوش تھا۔ صبح جب مہمان کے جانے کا وقت ہوا تو مہمان نے رخصت ہونے سے قبل اس کی مہمان نوازی کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ اس نے حاتم کی سخاوت کی بڑی شہرت سنی ہے۔ اگر وہ اپنا پسندیدہ گھوڑا بھی اسے عنایت کر دے تو بڑی بات ہوگی۔ حاتم اس کی یہ بات سن کر کچھ افسردہ ہوا، مگر پھر کہنے لگا، میرے معزز مہمان، یہ فرمائش اگر آپ گزشتہ رات سے پہلے ہی کرتے تو اس کی تعمیل ضرور کرتا، مگر اب یہ ممکن نہیں کیونکہ میرا پسندیدہ گھوڑا اب آپ کے پیٹ میں پہنچ چکا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس نے ساری مجبوری بتائی اور اسے اشرفیوں سے بھری تھیلی نذرانے کے طور پہ دی کہ اس دولت سے وہ اس گھوڑے سے بھی قیمتی گھوڑا خرید سکے گا۔ مہمان حاتم کی سخاوت کا گرویدہ ہونے کے ساتھ ساتھ پشیمان بھی تھا کہ اس کی وجہ سے ایک قیمتی گھوڑا ذبح ہو گیا۔ اس نے اشرفیوں کی تھیلی لینے سے انکار کر دیا، مگر حاتم نے کہا کہ یہ آپ کو رکھنا ہی ہوگی کیونکہ میں اپنے مہمان کی فرمائش پوری نہیں کر سکا ہوں۔ حاتم سخی ہونے کے ساتھ ساتھ بہت نرم دل بھی تھا۔ اس روز سے اسے اس بات کا ملال ہو رہا تھا کہ وہ اپنے مہمان کی خواہش پوری کرنے میں ناکام رہا، جبکہ مہمان اس کی نرم دلی اور سخاوت کی گن گاتا ہوا اپنے گھر چلا گیا۔ ادھر عرب کا بادشاہ نوفل سوچ رہا تھا کہ اگر حاتم کی سخاوت و مقبولیت اسی طرح بڑھتی رہی تو پھر لوگ اس کی طرف ہی جائیں گے، کوئی اس کی طرف نہ آئے گا۔ اس نے ایک بہادر اور طاقتور سپاہی سے کہا کہ وہ حاتم کو قتل کرے، اس کے عوض اسے بھاری انعام ملے گا۔ حاتم کیونکہ نیک دل اور سخی انسان تھا، اس لیے وہ اپنے ساتھ محافظ نہیں رکھتا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ موت جب آنی ہے تبھی آئے گی، اور جب آئے گی تو کوئی محافظ اسے بچا نہیں سکے گا۔ بادشاہ نوفل کا بھیجا ہوا سپاہی ایک مہمان کے روپ میں حاتم کے محل پہنچ گیا۔ ایک رات جب سب لوگ سو رہے تھے، وہ خاموشی سے سپاہی حاتم کی خاکگاہ تک پہنچ گیا۔ اس نے دیکھا کہ حاتم گہری نیند سو رہا ہے۔ اس نے اپنی کمر سے بندھے خنجر کو نکالا اور پوری طاقت سے اس پہ وار کر دیا۔ عین اسی وقت حاتم نے کروٹ لی اور سپاہی کا نشانہ چوک گیا اور وہ حاتم کے اوپر گر گیا۔ حاتم اس دوران نیند سے بیدار ہو چکا تھا۔ اس نے مہمان سپاہی کو قابو کر لیا اور پوچھا کہ اس نے ایسا کیوں کیا ہے، کیا اس کی مہمان نوازی میں کوئی کمی رہ گئی تھی؟ سپاہی نے حاتم کو صاف بتا دیا کہ وہ یہاں کس لیے آیا تھا۔ مجھے قتل کر کے اگر تمہیں دولت ملتی ہے تو فوراً قتل کر دے، اس سے پہلے کہ میرے ملازم آ جائے تو تم مجھے مار سکتے ہو، میں مزاحمت نہیں کروں گا، حاتم نے اسے کہا۔ سپاہی یہ سمجھ رہا تھا کہ اب اس کی شامت آ جائے گی اور اس کے لیے یہاں سے نکلنا مشکل ہو جائے گا۔ حاتم نے کہا کہ میرے ملازم آ جائیں اس سے پہلے تم مجھے مار سکتے ہو، میں مزاحمت نہیں کروں گا، کیونکہ مجھے موت آ گئی وہ یہی سمجھیں گے، کیونکہ حاتم کی پکڑ سے اس کا نکل جانا ممکن نہیں تھا۔ حاتم کا یہ رویہ دیکھ کر سپاہی کہنے لگا، حضور مجھے معاف کر دیں، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوئی ہے، میں توبہ کرتا ہوں اور آئندہ سے ہمیشہ آپ کا وفادار رہوں گا۔ حاتم نے نہ صرف اسے معاف کر دیا بلکہ اشرفیوں سے بھری تھیلی بھی دی، کیونکہ اسے یہ گوارا نہیں تھا کہ اس کا مہمان اس کے گھر سے خالی ہاتھ جائے۔ حاتم طائی کی بیٹی قید ہو کر بارگاہ رسالت میں آئی اور تھوڑا سا سر سے دوپٹہ سرکا، چند بال یا ایک بال نظر آ رہا تھا۔ آپ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو فرمایا، عمر بیٹی کے سر پہ دوپٹہ دو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ، کافر کی بیٹی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رو کر فرمایا، عمر بیٹی
बेटी होती है, चाहे काफिर की हो या मुसलमान की। आप अपनी जगह से उठ खड़े हुए और चादर उठाकर बच्ची के सर पे रखी। फरमाया, बेटा मेरे सहाबा आपको कैद करके लाए हैं, मेरे पास रहना चाहो तो रहो, वापस जाना चाहो तो जा सकती हो। वो लड़की कहती है, मैं वापस जाना चाहती हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे मैं कुर्बान, मेरे माँ बाप भी कुर्बान। आपके फैसलों से आपने सहाबा की ड्यूटी लगाई। 2 दिन 2 रातों के बाद आपके पाक असहाब दरवाजे पे पहुंचे। दरवाजा खटखटाया। अंदर से अतई बिन हातिम यानी हातिम का बेटा बाहर आया। जब बहन को गैर महरम सहाबा के साथ देखा तो गुस्से में आ गया। पहला सवाल बहन से पूछा, मुसलमानों का नबी कैसा है? बहन भागकर आगे हुई, बोली, भाई के मुंह पे हाथ रख के कहा, भाई गलत लफ्ज मुंह से न निकालना, मेरा बाप भी मेरी इज्जत की हिफाजत नहीं कर सकता जो मोहम्मद अरबी ने की है। उसने पूछा, ये सहाबा का किरदार कैसा है? कहने लगी, नमाज का टाइम होता था, ये नमाज पढ़ते थे, मैंने इनका चेहरा नहीं देखा, इन्होंने मेरा नहीं देखा। गुस्सा ठंडा हो गया। कहने लगा, अगर मुसलमानों का नबी इतना अच्छा है तो मुसलमान क्यों नहीं हुई? कहने लगी, दिल चाहता था मुसलमान हो जाओ, फिर सोचा कहीं भाई जहन्नमी होकर न मर जाए, मैं तुम्हें लेने आई हूं। दोनों बहन भाई नबी के कदमों को चूमकर जन्नत की बहारें न लूट लें। मैं हाथ जोड़ता हूं, मुझे बताओ, मेरा नबी तो काफिर की बेटी को इतनी इज्जत देता है, तो एक आदम की औलाद एक मुसलमान बहन के साथ वक्त पास कर रहे हो। बताओ, कल को हुसैन ने नाना से पूछ लिया तो क्या जवाब दोगे? वो कमली वाला काफिर की बेटी के सर का दुपट्टा नहीं गिरता देख सकता, तुम अपनी मुसलमान बहनों की इज्जत से खेलते हो। वो काली जुल्फों वाला सोहना नबी, इसके सहाबा 2 दिन 2 रात के बाद एक नामहरम को बिना देखे घर पहुंचाते हैं। तुम हर वक्त अपनी मुसलमान नामहरम बहन को देखने के तलबगार हो। कोई बहन बेटी सड़क पर, स्कूल कॉलेज में, अपने किसी मकसद में, अपनी किसी मजबूरी में काम पे जा रही है तो तुम एक गंदी लोमड़ी की तरह की नजरों से देख रहे हो। जो नबी काफिर की बेटी को पूछता है, बेटा जाना चाहो तो जा सकती हो, रहना चाहो तो मैं तुम्हारा बाप हूं, तुम उस नबी की उम्मती होकर अपनी मुसलमान बहन को सारा दिन नाजायज ताल्लुकात से बातें करते रहे हो। मुझे सिर्फ ये बता दो, कल को कमली वाले ने पूछ लिया, मैं तो ये सबक देकर आया था, तुमने क्या किया? तो क्या जवाब दोगे? उन बहनों से भी कहूंगा अपने वालिदैन की इज्जतें, उनकी कदरें रखें। गैर महरम मर्द से आपका सिर्फ एक रिश्ता बनता है, निकाह का रिश्ता, वरना ये सब तुम्हारी इज्जतों के ठेकेदार बने हुए हैं। मेरे भाइयों बहनों, अल्लाह से माफी मांग लो, वो मेहरबान है, बहुत बख्शने वाला है। पाकीज़ा जिंदगी गुजारो, यही हक है। हातिम की सखावत के चर्चे घर घर आम हो गए और उसकी सखावत और फयाजी की दास्तानें ज़रबुल मिसल बन गई। इस ज़मन में बड़े अजीब व गरीब किस्से भी बयान किए गए हैं, जिनमें अक्सर सिर्फ ज़ेब दास्तान के लिए चढ़ा दिए गए। हातिम की सखावत के किस्से इसी तरह बनाए गए हैं जिस तरह उमय्या के अशार दीन के बारे में, इंतिरा के फख्र हमासा में, अबुल इताहिया के ज़ुहद में और अबुल नवाज के फहशो बेहयाई में घड़ लिए गए हैं। पहले वो किसी मकसद के लिए शेर कहते हैं, फिर वो जिसके मज़ामीन और असलूब से मुताबिकत रखते हुए शायर से मंसूब कर देते हैं। इब्ने अराबी के मुताबिक हातिम हर मैदान में कामयाब होता है। जब जंग करता तो वो गालिब आ जाता है, जब वो मुकाबला करता है तो सबकत ले जाता है, जब वो जुआ खेलता है तो वो ही जीता है, जब माह रजब का चांद नजर आता है। जमाने जाहिलियत में खानदान मुदर रजब के महीने को बहुत बाइज्जत और मोहतरम गर्दानते थे। हातिम हर रोज 10 ऊंट ज़िबा करता और लोगों को खाना खिलाता और लोग उसके पास जमा हो जाते। हातिम ने नवार नामी औरत से शादी की, फिर यमन के बादशाह की बेटी माविया बिनते इफ्रज से निकाह किया। इन दोनों बीवियों से उसके 3 बच्चे अब्दुल्लाह, सिफाना और अदी पैदा हुए। आखिरी दोनों ने इस्लाम का जमाना पाया और इस्लाम से फैज़याब हुए। हातिम इसी तरह लोगों को खाना खिलाता रहा और माल लुटाता रहा और वो 578 ईस्वी में इस दारे पानी से रुखसत हो गया। बनी इसराइल के 3 शख्स। बनी इसराइल में 3 शख्स थे, एक कोढ़ी, एक नाबीना और गंजा। अल्लाह तबारक व तआला ने इन तीनों बंदों का इम्तिहान लेना चाहा। चुनाचे अल्लाह तबारक व तआला ने उनके पास एक फरिश्ता भेजा। फरिश्ता पहले कोढ़ी के पास आया और उससे पूछा कि तुम्हें सबसे ज्यादा क्या चीज पसंद है। उस कोढ़ी ने जवाब दिया कि अच्छा रंग और अच्छी जिल्द, क्योंकि कोढ़ी होने की वजह से वो लोग मुझसे नफरत करते हैं। फरिश्ते ने उस पर अपना हाथ फेरा तो अल्लाह के हुक्म से उसकी बीमारी जाती रही और उसका रंग भी खूबसूरत हो गया और जिल्द भी अच्छी हो गई। फरिश्ते ने पूछा, किस तरह का माल तुम ज्यादा पसंद करते हो? उसने कहा कि ऊंट। चुनाचे उसे हामिला ऊंटनी अता की गई और कहा गया कि अल्लाह ताला तुम्हें इसमें बरकत देगा। फिर फरिश्ता गंजे के पास गया और उससे पूछा कि तुम्हें
کیا چیز پسند ہے؟ اس نے کہا کہ عمدہ بال، تاکہ میرا موجود عیب ختم ہو جائے، کیونکہ لوگ اس کی وجہ سے مجھے پسند نہیں کرتے ہیں۔ فرشتے نے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا اور اس کا عیب اللہ کے حکم سے جاتا رہا اور اس کے بجائے عمدہ بال آ گئے۔ فرشتے نے پوچھا کہ کس طرح کا مال تم پسند کرو گے؟ اس نے کہا کہ گائیں۔ فرشتے نے اسے حاملہ گائے دے دی اور کہا کہ اللہ تمہیں اس میں برکت دے گا۔ پھر فرشتہ تیسرے شخص اندھے کے پاس گیا اور کہا تمہیں کیا چیز پسند ہے؟ اندھے شخص نے کہا اللہ تعالیٰ مجھے بصارت دے دے تاکہ میں لوگوں کو دیکھ سکوں۔ فرشتے نے ہاتھ پھیرا اور اللہ تعالیٰ نے اس کی بینائی واپس کر دی۔ فرشتے نے پوچھا کہ کس طرح کا مال تم پسند کرو گے؟ اس نے کہا کہ بکریاں۔ فرشتے نے اسے حاملہ بکری دے دی۔ تینوں جانوروں کے بچے پیدا ہوئے اور کچھ عرصے میں اتنی برکت ہوئی کہ کوڑھی کے اونٹوں سے اس کی وادی بھر گئی، گنجے کے گائے بیل سے اس کی وادی بھر گئی اور اندھے کی بکریوں سے اس کی وادی بھر گئی۔ دوبارہ فرشتہ اپنی اسی شکل و صورت میں کوڑھی کے ہاں گیا اور کہا کہ ایک نہایت مسکین آدمی ہوں، سفر کا سامان اسباب ختم ہو گیا اور اللہ کے سوا کسی اور سے مقصد برابری کی توقع نہیں، لیکن میں تم سے اسی ذات کا واسطہ دے کر جس نے تمہیں اچھا رنگ، جلد اور مال عطا کیا، ایک اونٹ کا سوال کرتا ہوں جس سے سفری ضروریات پوری کر سکوں۔ اس نے فرشتے سے کہا کہ حقوق اور بہت سے ہیں، تمہارے لیے گنجائش نہیں۔ فرشتے نے کہا کہ غالباً میں تمہیں پہچانتا ہوں، کیا تمہیں کوڑ کی بیماری نہ تھی جس کی وجہ سے لوگ تم سے نفرت کیا کرتے تھے؟ ایک فقیر کی دعا اور کوشش سے تمہیں اللہ نے چیزیں عطا کی۔ اس نے کہا یہ ساری دولت تو نسل در نسل چلی آ رہی ہے۔ فرشتے نے کہا کہ اگر تم جھوٹے ہو تو اللہ تم کو اپنی پہلی حالت پہ لوٹا دے۔ پھر فرشتہ اپنی اسی شکل صورت میں گنجے کے پاس گیا اور اس سے بھی وہی درخواست کی۔ اس گنجے نے بھی وہی جواب دیا جو کوڑی نے دیا تھا۔ فرشتے نے کہا کہ اگر تم جھوٹے ہو تو اللہ تم کو اپنی پہلی حالت پہ لوٹا دے۔ اس کے بعد فرشتہ اپنی اسی شکل و صورت میں اندھے کے پاس گیا اور کہا میں ایک نہایت مسکین آدمی ہوں، سفر کے تمام اسباب و وسائل ختم ہو چکے ہیں اور اللہ کے سوا کسی اور سے مقصد برابری کی توقع نہیں، لیکن میں تم سے اسی ذات کا واسطہ دے کر جس نے تمہیں بینائی دی ایک بکری مانگتا ہوں جس سے اپنے سفر کی ضروریات پوری کر سکوں۔ اندھے نے جواب دیا کہ واقعی میں اندھا تھا اور اللہ تعالیٰ نے مجھے بینائی عطا فرمائی، اور واقعی میں فقیر و مفلس تھا اور اللہ تعالیٰ نے مجھے مالدار بنایا۔ تم جتنی بکریاں چاہے لے سکتے ہو، بخدا جب تم نے اللہ کا واسطہ دیا ہے تو جتنا بھی تمہارا جی چاہے لے لو، میں تمہیں ہرگز نہیں روک سکتا۔ فرشتے نے کہا تم اپنا مال اپنے پاس رکھو، یہ تو صرف امتحان تھا اور اللہ تم سے راضی اور خوش ہے اور تمہارے دونوں ساتھیوں سے ناراض ہے۔ کوڑی اور گنجے نے جھوٹ بولا جس سے وہ دونوں جہاں میں ناکام ہوئے، لیکن اندھا سچ بولنے کی وجہ سے دونوں جہاں میں کامیاب و کامران ہوا۔ اس لیے ہمیں جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اپنے پاک کلام میں فرماتا ہے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو راہ نہیں دکھاتے جو اسراف کرنے والے اور جھوٹے ہیں۔ جھوٹ کے نتائج سخت مہلک اور خطرناک ہیں، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخت وعید ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سچائی کو لازم پکڑو کیونکہ سچ نیکی کی راہ دکھاتا ہے اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے، اور آدمی یکساں طور پر سچ کہتا ہے اور سچائی کی کوشش میں رہتا ہے، یہاں تک کہ اللہ کی نظر میں اس کا نام سچوں میں لکھ دیا جاتا ہے۔ اور جھوٹ سے بچے رہو، اس لیے کہ جھوٹ گناہ اور فجور ہے، اور فجور دوزخ کی راہ بتاتا ہے، اور آدمی مسلسل جھوٹ بولتا ہے اور اسی کی جستجو میں رہتا ہے، یہاں تک کہ اللہ کے نزدیک اس کا شمار جھوٹوں میں لکھ دیا جاتا ہے۔ بنی اسرائیل کے ایک ولی کا واقعہ۔ ایک دن خاتم النبیین حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے سامنے بنی اسرائیل کے حالات بیان فرمائے، اور دوران وعظ و نصیحت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک عبادت گزار بندے کا بھی ذکر فرمایا جس کا نام حضرت شمعون رحم اللہ علیہ تھا، جو عبادت گزاری کے لیے ضرب المثل تھے۔ 1000 ماہ تک روزے رکھتے، رات بھر خدا کی عبادت اور نماز میں مشغول رہتے، دن کے وقت ہتھیار باندھ کر خدا کی راہ میں جہاد کرتے، غریب لوگوں کی حمایت کریں، مشرکوں اور کافروں کی سرگوبی کرتے اور ان کے مال کو غربا میں تقسیم کرتے۔ جسمانی طاقت اور روحانی قوت کا یہ حال تھا کہ لوہے کی بھاری بھاری مضبوط زنجیر میں عورتوں کی چوڑیوں کی طرح ان کے ہاتھ سے ٹوٹ کر گر جاتی تھیں۔ کفار نے جب دیکھا کہ شمعون رحم اللہ علیہ پہ کوئی حربہ کارگر نہیں ہوتا تو انہوں نے آپ کی بیوی کو ساتھ ملانے کی کوشش کی تاکہ حضرت شمعون رحم اللہ علیہ کو اپنی حراست میں کسی نہ کسی طرح لیا جائے۔ چنانچہ فاسق لوگوں نے حضرت شمعون رحم اللہ علیہ کی بیوی سے کہا
کہ اگر تم اپنے خاوند کو رات کے سوتے وقت مضبوط رسیوں سے جکڑ کے باندھو اور پھر صبح کو ہمارے حوالے کرو تو اس کے بدلے تمہیں بہت سا مال و دولت دیا جائے گا۔ بیوی دولت کے لالچ میں آئی اور اپنے بہادر اور پکے دیندار شوہر کی کچھ بھی پرواہ نہ کرتے ہوئے اسے رات کو مضبوط رسیوں سے باندھ دیا۔ صبح جب حضرت شمون رحمۃ اللہ علیہ بیدار ہوئے تو اپنی بیوی سے انہوں نے پوچھا، کیا بات ہے، مجھے کس نے باندھا ہے؟ ہوشیار بیوی نے اپنی محبت اور وفاداری کا نقلی ثبوت دیتے ہوئے جواب دیا، میں تو آپ کی قوت کا اندازہ کرنا چاہتی تھی کیونکہ میں آپ کی قوت کا کرشمہ اپنی آنکھ سے دیکھنا چاہتی تھی۔ یہ سحر بیانی سن کر حضرت شمون رحمۃ اللہ علیہ خاموش ہو گئے اور بات رفع دفع ہو گئی اور آپ نے رسیوں کو کھول دیا۔ اس کے واقعے کے بعد آپ کی بیوی استاق میں لگی رہی جب موقع ملے آپ کا کام تمام کیا جائے۔ چنانچہ چند دنوں کے بعد دوبارہ موقع پا کر ایک رات پھر اپنے شوہر کو لوہے کی زنجیر میں جکڑا، مگر اللہ کے اس نیک بندے حضرت شمون رحمۃ اللہ علیہ کے جسم پر لوہے کی زنجیر کا کچھ اثر نہ ہوا اور بیدار ہوتے ہی ایک جھٹکے میں زنجیر کی ایک کڑی ٹوٹ کے لگ ہو گئی۔ حضرت شمون رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ اس نے یہ کیا کیا؟ بیوی نے دوبارہ اپنی بات سے معاملہ ٹالا اور کہا، میں صرف آپ کی طاقت آزما رہی تھی کہ کیا آپ پر لوہے کی زنجیر کا اثر ہوتا ہے یا نہیں۔ حضرت شمون رحمۃ اللہ علیہ نے جواب میں راز ظاہر کیا اور کہا، میں ولی ہوں اور دنیا کی کوئی چیز مجھ پر اثر نہیں کر سکتی مگر میرے سر کے بال۔ آخرکار بیوی کو جب بھید معلوم ہوا تو اس نے ایک رات حضرت شمون علیہ السلام کو ان بالوں کے ساتھ باندھ دیا۔ آپ نے کھولنے کی بہت کوشش کی مگر تمام رائگاں ہو گئی۔ لالچی بیوی نے اس حالت میں حضرت شمون رحمۃ اللہ علیہ کو ایک ستون سے باندھ کر آپ کی ناک کان کاٹی اور آنکھیں نکال دی۔ اللہ تبارک و تعالی کہ اس ولی کی بے عزتی پر غضب الہی نے ان لوگوں کو زمین میں دھسا دیا اور دھوکہ دینے والی بیوی پر قہر کی بجلی گری اور وہ خاک ہو گئی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے حضرت شمون رحمۃ اللہ علیہ کی تکالیف، آپ کی بندگی اور 1000 ماہ تک جہاد فی سبیل اللہ کا حال سن کر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم تو کسی بھی طرح حضرت شمون رحمۃ اللہ علیہ کی عبادت و ریاضت کا ثواب اور اجر حاصل نہیں کر سکتے کیونکہ ہماری عمریں تو اتنی لمبی نہیں ہیں۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی حسرت انگیز آرزو پر اللہ تبارک و تعالی نے شب قدر جیسی بابرکت رات عطا فرمائی کہ اس رات کی عبادت حضرت شمون رحمۃ اللہ علیہ کی 1000 ماہ کی عبادت سے بہتر ہے۔ بنی اسرائیل کی ایک بدکار عورت۔ ایک عورت بنی اسرائیل میں رہتی تھی جو بہت بدکار تھی۔ خدا نے اس کو حسن و جمال سے خوب نوازا تھا اور وہ بدکار بھی انتہا درجے کی تھی۔ پوری بستی کے ساتھ اس کے تعلقات تھے۔ وہ اتنی بالدار ہو گئی کہ اس نے اپنے لیے بڑا محل بنا لیا اور ایک تخت بنوایا اور وہ بن سنور کر ملکہ کی طرح تخت پہ بیٹھتی تھی اور اس کے ساتھ غلط تعلق رکھنے والے پورے شہر کے عمرا تھے۔ اس کی زندگی ایسی ہی گزر رہی تھی۔ ایک مرتبہ کیا ہوا کہ وہ اپنے گھر کا دروازہ کھول کے تخت پہ بیٹھی تھی۔ یہ قریب کسی اور بستی کا نوجوان تھا۔ وہ نیک عبادت گزار تھا۔ ادھر سے گزرا اور گزرتے ہوئے اچانک جو اس کی نظر اٹھی تو اس عورت پہ جا پڑی اور اس عورت کی ایسی تصویر اس کے دل میں چھپی کہ آگے تو چلا گیا مگر اس کا دھیان ادھر ہی بھٹک گیا۔ پھر وہ مناقبے میں، ذکر میں، تسبیحات میں، تلاوت میں جب بیٹھتا تو اس کا دل نہیں رکھتا۔ اس نے روزے بھی رکھے لیکن خیال نہ نکلا۔ اس نے اپنے آپ کو تکلیف بھی پہنچائی، کئی دن اپنے آپ کو بھوکا پیاسا بھی رکھا مگر اس کے خیال دل سے نہ نکلا۔ حتیٰ کہ ایک دن اس نے سوچا کہ جب اس خیال سے میری جان چھوٹتی ہی نہیں تو میں جاتا ہوں۔ چنانچہ اس کے پاس جو تھوڑا بہت سامان تھا وہ بیچا اور اس نے اتنے پیسے تیار کیے جتنے سے وہ بدکار عورت اپنے پاس آنے کی اجازت دیتی تھی۔ وہ اس عورت کے پاس آیا اور اس کو پیسے دے کر اس کے پاس چارپائی پہ بیٹھ گیا، بات چیت کرنے لگا۔ اچانک بات چیت کے دوران اس کے دل میں خیال آیا کہ میں نے نیکوکاری کے اتنے سال گزارے ہیں، آج میرے اللہ مجھے اس غیر محرم کے ساتھ بیٹھے ہوئے بھی دیکھ رہے ہوں گے۔ بس یہ خیال دل میں آیا تو اللہ کا درد دل پر غالب آ گیا اور نوجوان نے کانپنا شروع کیا۔ عورت اس سے پوچھتی ہے، تم کانپ کیوں رہے ہو؟ تمہارا چہرہ کیوں پیلا ہو گیا؟ اس نے کہا، بس میری طبیعت ٹھیک نہیں۔ اس نے کہا، پھر تم جس مقصد کے لیے آئے ہو پورا کرو اور جاؤ۔ اس نے کہا، نہیں۔ وہ بڑی حیران ہوئی کہ آج تک میں نے اپنی زندگی میں کوئی ایسا مرد نہیں دیکھا جو میرے قریب اسی طرح چارپائی پہ آ کے بیٹھے اور برائی کے بغیر چلا جائے۔ یہ نوجوان کیسا ہے؟ مگر نوجوان نے کہا، اچھا میں جاتا ہوں۔ اس نے کہا، تم کون ہو؟ کیا ہو؟ اس نے بتایا کہ میں اس نام کا بندہ ہوں اور فلانی بستی کا ہوں۔ میرے دل میں خیال آ رہا ہے کہ میں نے اتنی عمر مصلی پہ بیٹھ کے گزاری، آج میرا اللہ مجھے تیرے ساتھ بیٹھے ہوئے پہ دیکھ رہا ہے، بس
اس کے بعد اس نوجوان کی آنکھوں میں آنسو آئے اور وہ چل پڑا۔ اب وہ چلا تو اس عورت کو جو تھوڑی دیر کی صحبت ہوئی اس کی برکت اس کو مل گئی۔ چنانچہ عورت کے دل میں خیال آیا کہ یہ کوارا نوجوان اتنا اللہ سے ڈرتا ہے جبکہ اس نے گناہ بھی نہ کیا، اور میں تو سارا دن اور ساری رات گناہوں کی مرتکب ہونے والی ہوں، میں تو خدا سے ڈرتی ہی نہیں۔ اس کے دل میں شرمندگی پیدا ہوئی اور ندامت ہونے لگی کہ کروں تو کیا کروں۔ دل میں خیال آیا کہ اچھا چلتی ہوں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھتی ہوں کہ کیا میرے لیے بھی کوئی توبہ کی صورت بنتی ہے۔ وہ اپنے گھر سے نکل کھڑی ہوئی۔ اب اس کو بستی کا ایک بندہ پہچانتا تھا، وہ ایسی نامی گرامی چیز تھی۔ وہ چلی اور جا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو اس وقت وہ بنی اسرائیل کے لوگوں کو نصیحت فرما رہے تھے۔ اس نے کسی آدمی کے ذریعے پیغام بھیجا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جا کر کہو کہ میں آپ سے ملنا چاہتی ہوں۔ اب جس کو پیغام دیا وہ بیوقوف تھا۔ کچھ پیغام پہنچانے والا بھی تو بیوقوف ہوتے ہیں، جس کو ڈھنگ ہی نہیں آتا پیغام پہنچانے کا۔ اس خدا کے بندے نے سیدھا جا کر سب کے سامنے کہہ دیا کہ حضرت آپ سے فلاں عورت ملنے آئی ہے۔ حضرت موسیٰ نے نام سنا تو آپ کو بہت جلال آیا کہ لوگ کیا سوچتے ہوں گے کہ ایسی عورت ان سے ملنے کے لیے آئی، ان کا کیا تعلق اس سے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے غصے میں کہہ دیا کہ اس سے کہو چلی جائے، میں اس سے نہیں ملنا چاہتا۔ اس بیوقوف نے آ کر کہا کہ میں نے بات کہی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے ناراض ہوئے، وہ تو بڑے خفا ہوئے تم سے۔ وہ ڈر گئی اور اس نے کہا کہ میری بدکاریاں ایسی ہیں کہ اللہ مجھ سے پہلے ناراض تھا اور اب تو اللہ کا نبی بھی مجھ سے بات نہیں کرنے چاہتا، میرے لیے تو اب دنیا میں ٹھکانہ کوئی نہیں۔ بڑے اداس اور بوجھل قدموں کے ساتھ وہ وہاں سے واپس آئی اور اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے۔ اب وہ حیران تھی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بھی میرے ساتھ بات کرنا گوارا نہ کیا، کیا میں اتنی گری ہوئی چیز ہوں کہ وہ بات کرنا بھی نہیں چاہتے۔ چنانچہ وہ گھر آئی، اس نے گھر کی کنڈی لگائی اور اپنے کسی بڑے سے سنا ہوا تھا کہ بندہ جب اپنے رب کو منانا چاہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اس کے سامنے سجدہ کرے۔ چنانچہ اسے اور کوئی طریقہ آتا نہیں تھا۔ گھر کی ایک کنڈی لگا کر ایک جگہ اس نے اللہ کے سامنے سجدہ کیا۔ دل سے یہ کہہ رہی ہوگی میں تیرے سامنے جھک رہی ہوں خدا، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا، اور اسے پوری دنیا میں کوئی اور نجات کا راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ پھر اللہ کی شان دیکھیے، اس نے رات گزاری۔ اگلے دن اس کے دل میں خیال آیا کہ میں عورت ذات ہوں، اکیلی مکان میں رہتی ہوں، ایک میری خادمہ ہے، تو میں اگر نیت کر بھی لوں تو جتنے لوگوں نے میرے ساتھ بدکاریاں کی ہیں وہ تو مجھے اس میں نہیں رہنے دیں گے، تو بہتر یہ ہے کہ میں اس جگہ کو چھوڑ کر چلی جاؤں۔ تب اس نے فیصلہ کیا کہ میں یہاں سے چلی جاتی ہوں۔ اس نے اپنے آپ کو ایک سادہ سے کپڑے میں لپیٹا تاکہ کوئی کپڑوں کو اور حسن و جمال کو نہ دیکھے کہ یہ کون جا رہی ہے۔ پھر اس نے سوچا عورت ذات ہوں، کہاں جاؤں۔ دل میں خیال آیا کہ وہ جو نیک نوجوان تھا جس کے دل میں اللہ کا اتنا خوف تھا کہ وہ اللہ کے ڈر سے کانپ رہا تھا، کیوں نہ میں اس نیک بندے کے پاس جاؤں اور اس کی خادمہ بن کے رہ جاؤں، ممکن ہے کہ وہ مجھے نکاح میں ہی قبول کر لے۔ یہ اس بستی کی طرف چل پڑی۔ چنانچہ ڈھونڈتے ہوئے یہ اس بستی میں گھر پہنچی اور گھر والوں سے کہا کہ میں فلاں بندے سے ملنے کے لیے آئی ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ اس کا ذکر و عبادت کا معمول ہے اور وہ کمرے سے اتنے بجے نکلتا ہے، تم انتظار کر لو۔ چنانچہ اس نے کہا بہت اچھا۔ یہ انتظار میں بیٹھ گئی۔ جب انتظار کرنے بیٹھی ہوئی تھی تو اچانک اس نوجوان نے دروازہ کھولا اور اس کی نظر اس عورت پہ پڑی۔ یہ سامنے بیٹھی تھی۔ جب نوجوان نے عورت کا چہرہ دیکھا تو اس کو اپنا وقت یاد آیا کہ وہ کون سا وقت تھا۔ میں اپنے مسلح کو چھوڑ کر بالآخر اس کی چارپائی پہ جا بیٹھا تھا تو اس نوجوان کے دل پر خوف طاری ہو گیا کہ کہیں یہ میرا ایمان خراب کرنے تو یہاں نہیں آ گئی۔ میں نے تو اتنی مشکل سے اس کا تصور ذہن سے نکالا تھا۔ تو نوجوان پر اتنا خوف طاری ہوا کہ وہ وہیں پہ گرا اور اس کی جان ہی چلی گئی۔ اب اس کی وفات پر گھر والے بھی رنجیدہ اور عورت کو بڑا ہی غم تھا۔ خیر 3 دن کے بعد اس عورت نے اس گھر والوں کو بتایا کہ میں تو اس نیت سے آئی تھی۔ تو انہوں نے کہا اب تو وہ اس دنیا سے چلا گیا، اس کا ایک بھائی ہے، اگر تم مناسب سمجھو تو ہم اس سے پوچھ لیتے ہیں، وہ تمہارے ساتھ نکاح کر لے تو تم اس کے ساتھ نکاح کرو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ جب بھائی سے پتہ کیا تو اس نے کہا ٹھیک ہے کہ اگر یہ پہلی ایسی عورت رہی اور اب توبہ کی نیت کر چکی ہے تو میں اس کو نکاح میں قبول کر لوں گا۔ چنانچہ اس عورت کا اس کے بھائی کے ساتھ نکاح ہوا اور اس عورت کو اللہ نے 7 بیٹے عطا فرمائے اور وہ 7 بیٹے بنی اسرائیل کے اولیاء میں سے گزرے۔ ایسی بدکار عورت بھی اگر توبہ کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ اسے 7 ولیوں کی ماں بنا دیتے ہیں۔ وہ مولا اتنا کریم ہے۔ بنی اسرائیل کی گائے کا واقعہ۔ بنی اسرائیل میں ایک نیک شخص تھا جس کا ایک ہی بیٹا تھا۔ اس کے پاس ایک بچھیا بھی تھی۔ خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ اس شخص کا انتقال ہو گیا اور اس کا بیٹا اپنی ماں کے سائے میں پرورش پانے لگا۔ کچھ سال بعد بیٹا بڑا ہو گیا اور بہت نیک اور اپنی ماں کا فرما بردار تھا۔ ایک دن ماں نے بیٹے کو اس کے والد کی بچھیا جو بڑی ہو کے گائے بن چکی تھی 3 دینار میں بیچنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ جب بیچنے لگو تو ایک بار پھر مجھ سے پوچھ لینا۔
بیٹا گائے بیچنے بازار آیا تو ایک فرشتہ انسانی صورت میں آ کے اس سے ملا اور 6 دینار گائے کی قیمت لگائی، لیکن ماں کی اجازت کے بغیر بیچنے کو کہا۔ بیٹا راضی نہ ہوا اور آ کر ماں کو یہ بات بتائی۔ ماں نے 6 دینار قیمت کی منظوری دے دی، مگر اجازت لینے کی شرط باقی رکھی۔ اگلی مرتبہ وہی فرشتہ پھر ملا اور 12 دینار قیمت لگائی، مگر ماں کی اجازت کے بغیر بیچنے کو کہا۔ بیٹا پھر نہ مانا اور جا کر ماں کو بات بتائی۔ ماں سمجھ گئی کہ ہو نہ ہو یہ کوئی فرشتہ ہے۔ ماں نے کہا کہ اب کی بار اگر وہ شخص ملے تو پوچھنا کہ آپ گائے بیچنے کا حکم دیتے ہیں یا نہیں۔ اگلی بار ملنے پر جب بیٹے نے سوال کیا تو فرشتہ بولا، ابھی اسے مت بیچو۔ جب بنی اسرائیل اسے خریدنے آئے تو اس کی قیمت یہ لگانا کہ اس گائے کی کھال میں سونا بھر کر دیا جائے۔ گائے کے ذریعے قاتل کا سراغ انہی دنوں بنی اسرائیل میں ایک واقعہ ہوا۔ ایک مالدار شخص کو اس رشتہ دار نے قتل کر کے لاش کسی دوسرے محلے میں ڈال دی۔ جب چھان بین کے باوجود قاتل کا پتہ نہ چلا تو لوگوں نے اس معاملے کے حل کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی۔ آپ نے فرمایا، ایک گائے ذبح کر کے اس کا کوئی حصہ مقتول کو مارو، وہ زندہ ہو کر قاتل کے بارے میں بتا دے گا۔ یہ سن کر لوگوں نے اس گائے کے متعلق مختلف سوالات کرنا شروع کر دیے، جس کی وجہ سے شرطیں بڑھتی گئی اور بالآخر ایسی گائے ذبح کرنے کا حکم ہوا جو درمیانی عمر کی ہو، بدن پر کوئی داغ نہ ہو، ایک ہی رنگ کی ہو، رنگ آنکھوں کو اچھا لگتا ہو، وہ نہ کبھی کھیتی باڑی میں استعمال ہوئی ہو اور نہ اس کے ذریعے کھیتی کو پانی دیا گیا ہو۔ جب تلاش شروع کی گئی تو بیان کردہ تمام خوبیاں اسی گائے میں ملی جسے فرشتے نے بیچنے سے منع کیا تھا۔ چنانچہ لوگ اس لڑکے کے پاس گئے اور قیمت وہی طے پائے کہ گائے کی کھال میں سونا بھر کے دیا جائے۔ یوں وہ لڑکا بھی امیر ہوا اور مالدار شخص کے قاتل کا بھی پتہ چل گیا۔ بنی اسرائیل کی ملکہ جو کتوں کی غذا بنی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں بنی اسرائیل کی سلطنت عروج پہ تھی۔ آپ علیہ السلام کے انتقال کے بعد ان کے بیٹے احبام کے دور میں سلطنت 2 حصوں میں بٹ گئی۔ جنوبی فلسطین میں یہودیہ نام کی ایک سلطنت قائم ہوئی، جبکہ شمالی فلسطین میں اسرائیل کے نام سے ایک ریاست کا قیام ہوا۔ ان دنوں سیدہ یعنی موجودہ لبنان کی شہزادی ایزابل کی خوبصورتی کے چرچے 400 عام تھے۔ چنانچہ اسرائیل کے بادشاہ جس کا نام عقیب تھا اس سے شادی کر کے اسرائیل لے آیا۔ ان دنوں لبنان اور شام میں بعل کی پوجا کی جاتی تھی۔ بعل فنبقی اقوام کا ایک قدیم دیوتا تھا۔ عقیب اول درجے کا زن مرید ثابت ہوا اور اپنی ملکہ ایزابل کے کہنے میں آ کر بعل کی پوجا شروع کر دی۔ عقیب نے اسرائیل کے صدر مقام سامریہ میں بعل کا بہت بڑا اور عالیشان مندر تعمیر یعنی بعل بک کیا۔ اس کو دیکھ کر اس کی رعایا بعل دیوتا کی پوجا کرنے لگی۔ اس طرح سامریہ شہر کا نام کا شہر پڑ گیا۔ پورے ملک میں بعل کی عبادت گاہیں تعمیر ہوئی اور اس کے نام پہ قربانیاں دی جانے لگیں، اور یوں یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بتائے ہوئے دین سے منحرف ہو گئے۔ ایسے وقت میں بھی چند اللہ والے لوگ تھے جو لوگوں کو برے کاموں سے روکتے اور اللہ کی طرف بلاتے۔ انہی حضرات میں ایک نیک بزرگ یرمیہ بھی تھے۔ بعل کی پوجا کے ایک خاص دن ملکہ ایزابل اور بادشاہ عقیب بعل کے مندر میں موجود تھے اور پوجا زور و شور سے جاری تھی۔ تب یرمیہ عقیب کے پاس آئے، اسے سمجھانے کی کوشش کی کہ بت پرستی چھوڑ کر اپنے دین حق کی طرف لوٹ آئے۔ عقیب تو اس بات پہ خاموش رہا، مگر ملکہ ایزابل پوجا میں خلل ڈالنے پہ بھڑک اٹھی اور اپنے سپاہی کا نیزہ لے کر حضرت یرمیہ کے سینے میں گھونپ دیا۔ آپ ایک دل خراش آہ کے ساتھ زمین پہ گر گئے، مگر آپ کی نظریں بدستور ایزابل پہ جمی رہیں۔ آپ نے مرنے سے پہلے ایزابل سے کہا کہ تو نے مجھے حق گوئی کی پاداش میں مار ڈالا ہے، اب تو انتظار کر جب تو اسی طرح ماری جائے گی اور جنگلی کتے تیرا گوشت نوچ کے کھائیں گے۔ اس کے بعد زن مرید عقیب اور ایزابل وہاں سے چلے گئے۔ اس واقعے کے بعد اہل ایوان کے حوصلے کافی پست ہو چکے تھے۔ وہ دیکھ چکے تھے کہ ایزابل کا ان کے بادشاہ پر کتنا اثر ہے۔ اب بادشاہ انتہائی پریشان ہوا اور حضرت الیاس کو ڈھونڈ کر ان سے بارش کے لیے دعا کی درخواست کی، لیکن یہ بات ایزابل اور بعل کے پجاریوں کو ناگوار گزری اور وہ حضرت الیاس علیہ السلام کی مخالفت پہ اتر آئے۔ حضرت الیاس نے تجویز پیش کی کہ تم اپنے معبود بعل کے نام کی قربانی دو اور میں اللہ کے نام کی قربانی دوں گا۔ جس کی قربانی قبول ہوگی اسی کے معبود سے بارش کے لیے دعا کی جائے گی اور دوسرے فریق کو سزائے موت دی جائے گی۔ اس زمانے میں دستور یہ تھا کہ قربانی کا جانور ذبح کر کے ایک میدان میں چھوڑ دیا جاتا۔ قبولیت کی نشانی یہ تھی کہ غیب سے ایک آگ نمودار ہو کر قربانی کے جانور کو جلا دیتی تھی۔ غیبی آگ نے حضرت الیاس علیہ السلام کی قربانی کو جلا کے راکھ کر دیا۔ یہ دیکھ کر بادشاہ کے اوپر لرزہ طاری ہو گیا۔ اس نے حضرت الیاس علیہ السلام سے معافی مانگی اور پجاریوں کے قتل کا حکم دے دیا۔ یہ دیکھ کر حضرت الیاس علیہ السلام نے اللہ کے حضور بارش کی دعا کی۔ دعا قبول ہوئی،
खूब बारिश बरसी और खुशहाली लौट आई। अकीब महल लौटा तो ईज़ाबेल ने उसे दोबारा गुमराह किया और दोनों हजरत इलियास अलैहिस्सलाम की जान के दुश्मन बन गए और ये मुल्क दोबारा बुत परस्ती, शराब नोशी, ज़िना और दीगर बुराइयों का मरकज बन गया। ये थी दोस्तों आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। मजीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही लगे बेल के बटन को दबा दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में लाजमन कीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, फी अमानिल्लाह।